नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुश शम्स पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस तिलावत को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही कुरान पाक की तिलावत कर सकें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुश शम्स मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वश्शम्सि वज़ुहाहा। जी, तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका पहले आहिस्ता आहिस्ता समझ कर पढ़ें और दूसरी बात मखारिज का ख़याल रख कर पढ़ें। अब यहाँ पहली हा, इस आयत को मैंने 2 मरतबा पढ़ा और इसी वजह से पढ़ा ताकि आप इस हा और हा के फ़र्क को समझ सकें। पहली हा हलक के दरमियान से निकलती है तो हलक के दरमियान से निकाल कर पढ़ेंगे और दूसरी हा हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उस हिस्से से निकाल कर पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ ऐसे हो जाएगा वश्शम्सि वज़ुहाहा। वक़फ़ की सूरत में भी वज़ुहाहा पढ़ेंगे और बग़ैर वक़फ़ के भी वज़ुहाहा पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ा ज़बर आ जाए या अलिफ मद्दा आ जाए, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, तो खड़ा ज़बर आ जाए या अलिफ मद्दा आ जाए तो उनको जैसे बग़ैर वक़फ़ के पढ़ते हैं वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे कि कल के सबक में था वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, तो यग़शा पर भी खड़ी ज़बर थी तो वक़फ़ की सूरत में भी यग़शा ही पढ़ेंगे और बग़ैर वक़फ़ के भी यग़शा ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी वक़फ़ की सूरत में भी वज़ुहाहा पढ़ेंगे और बग़ैर वक़फ़ के भी वज़ुहाहा पढ़ेंगे। फ़र्क बस इतना सा है कि जब आप वक़फ़ करेगी तो वक़फ़ करने के लिए सांस का और आवाज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है। 1 मिनट के लिए दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सांस भी बंद हो जाएगी और अपनी आवाज़ भी 1 मिनट के लिए रोक लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, फिर नई आवाज़ से पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर हम वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर एक सांस के साथ ही पढ़ते रहेंगे। वक़फ़ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। और अगर हम वक़फ़ नहीं करेंगे बग़ैर वक़फ़ के पढ़ेंगे और मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। वस्समाइ में मद्दे मुत्तसिल है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। और अलिफ मद्दा की वाव मद्दा और या मद्दा, हरूफ मद्दा की मुकम्मल तफसील नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में मैं बता चुकी हूँ। जानने के लिए आप नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 देख सकते हैं। तो ये मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और वाजिब कहेंगे। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे वस्समाइ वमा बनाहा।
اور 4 الف کے برابر کھینچنے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں اور ایک ایک کر کے کھولیں. جتنی دیر 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر آپ نے کھینچنا ہے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. تو ایسے پڑھیں گے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. والارض میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. لیکن اگر را ساکن آ جائے، نہ زبر ہے نہ زیر نہ پیش، پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو اگر را ساکن آ جائے تو اس سے پیچھے والا لفظ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے والے لفظ کے اوپر کیا حرکت ہے. اس کے اوپر اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر یا پیش ہوا تو اس را ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس را ساکن سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہوا تو اس را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے. تب یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس را ساکن کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، اور ایسے پڑھیں گے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. وَنَفْسٍ اوپر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ جائے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے. جیسا کہ یہ واو دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ سین کے ساتھ ملا کر اور ایک مرتبہ خود. اور ایسے پڑھیں گے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور ایسے پڑھا جائے گا وَتَقْوَاهَا. قلقلہ کے معنی حرکت کرنے کے ہیں، یعنی جب حروف قلقلہ کو پڑھیں گے تو لفظ کو ہلا کر پڑھیں گے. ایسے پڑھیں گے وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. من پر کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے. اور ایسے پڑھیں گے من زکاہا. زا کی جگہ زال نہیں پڑھیں گے، مخارج کا خیال رکھ کر پڑھیں گے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جی یہاں پر جو گول دائرے کے اوپر طا کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رکنا چاہیے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی ہیں صاد یا لام، اور گول دائرے کا مطلب تھا کہ رک جائیں، اور صاد اور لام کا مطلب تھا کہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو اس میں آپ کی مرضی تھی، چاہے آپ ملا کر پڑھتے یا وقف کرتے. لیکن جب گول دائرہ کے اوپر طا آ جائے تو دونوں کا مطلب طا بھی کہتا ہے کہ یہاں وقف کریں، اور گول دائرہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر وقف کریں. تو اب یہاں پر ہمارے اوپر رکنا وقف کرنا ضروری ہے. یہاں سے ہم ملا کر نہیں پڑھیں گے، من دساہا کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں علامتیں کہتی ہے کہ یہاں پر وقف کریں. ایسے پڑھیں گے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. اِذِ انبَعَثَ میں چھوٹی سی نون کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور نون کی جگہ میم پڑھیں گے، اور یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. اِذٍ بعث غلط ہے، اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. رسول اللہ میں لفظ اللہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے،
کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش آ جائے یا لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو اس صورت میں لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے ہونٹ گول ہو جائے. ناقۃ اللہ میں بھی لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ گئے، اس لیے یہاں پر بھی لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور یہ آیت ایسے پڑھی جائے گی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. ربہم پہ ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اس وجہ سے اس میم ساکن پر غنہ کریں گے. اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. ایسے پڑھیں گے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. اگلا لفظ ہے بِذَنبِهِمْ. بِذَنبِهِمْ میں بھی وہی کہا تھا جیسے عظیم باسا میں تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے پڑھیں گے بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. آج کے لیے اتنا ہی. صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.